بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اشتیاق امن کے انسپکٹر جمشید شریف کے ناول 20 سال بعد کی قسط نمبر 2 آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، ملاحظہ کریں۔ ٹاپک عنوان ہے ملاقاتی۔ تم دن بدن وہمی ہوتی جا رہی ہو، تمہیں ہر جگہ پر چکر نظر آنے لگے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہیں تمہیں چکر نہ آنے لگ جائیں۔ فاروق نے اخترابدی کے جانے کے بعد دبی آواز میں کہا، شکریہ، لیکن ذرا عقل پر ہاتھ مارو، تمہیں خود محسوس ہونے لگے گا کہ ضرور کوئی چکر ہے۔ فرزانہ بولی، تم عقل پر ہاتھ مارنے کی بات کرتی ہو، میں تو پیر تک مار کر دیکھ چکا ہوں، لیکن کوئی ایسی بات محسوس نہیں۔ اس نے منہ بنایا۔ عجیب احمق کو جو اتنا بھی نہیں سوچ سکتے کہ جو کوئی بھی آیا آخر ملازم کے ساتھ اندر کیوں نہیں آیا؟ اخترابدی صاحب کو ہی اس نے کیوں دروازے پر بلایا؟ فرزانہ نے سوالیہ نظریں فاروق کے چہرے پر جماتے ہوئے کہا، لیکن جواب میں محمود بول اٹھا، ہو سکتا ہے کوئی ضرورت مند آیا ہو، ظاہر ہے وہ سب کے سامنے تو اپنی ضرورت بیان نہیں کر سکتا، یہی وجہ ہے کہ اس نے اخترابدی صاحب کو الگ بلوایا ہے۔ ہاں، اس بات کا امکان ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی چکر اس گھر میں ضرور شروع ہونے والا ہے۔ اچھا چلو، ہوتا ہے تو ہونے دو۔ فاروق نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں، کان نہ کھاؤ، محمود نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ ہاں، کان نہ کھاؤ، محمود نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ تمہارے کان اتنے لذیذ بھی نہیں ہیں، فرزانہ جلپ ہو کر بولی۔ اس کا مطلب ہے تھوڑے بہت لذیذ ہیں۔ فاروق مسکرایا، پھر محمود کی طرف مڑا۔ یار محمود، کانوں کا تبادلہ کرتے ہو؟ آہستہ بولو، کہیں یہ لوگ نہ سمجھ لیں کہ ہم سونے کی کانوں کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ محمود نے ڈرے ڈرے انداز میں کہا۔ ادھر سب مہمان بے چینی سے اپنے میزبان کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اسے اس وقت جانا پڑا جب کھانا بالکل شروع ہونے والا تھا۔ اب سب ہاتھ روکے بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کو مسترد تک رہے تھے، جیسے ان کے چہروں پر کچھ لکھا ہو۔ یہ اخترابدی صاحب نے بہت دیر لگا دی، ایک مہمان سے آخر رہا نہ گیا۔ شاید کوئی بہت ضروری ملاقاتی آ گیا ہے، دوسرے نے خیال ظاہر کیا۔ ضروری ملاقاتی اندر آ کر آرام سے بیٹھ کر بھی بات کر سکتا تھا، آخر دروازے پر کھڑے ہو کر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تیسرا بولا، یہ تو وہی بتا سکتا ہے کہ اس نے اندر آنا کیوں پسند نہیں کیا، اس طرح تو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ایک اور بولا، میرا خیال ہے اس بات کو عبدی صاحب بھی سمجھتے ہیں اور وہ آتے ہی ہوں گے۔ ضروری ملاقات اندر بھی تو آ سکتا تھا، ضروری ملاقاتی اندر بھی تو آ سکتا تھا۔ ایک اور نے کہا، ہو سکتا ہے وہ جلدی میں ہو۔ اور پھر سبھی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ حال میں مکھن کی سی بنبناہٹ گونجنے لگی۔ اس میں فرزانہ بولی، میں سخت بے چینی محسوس کر رہی ہوں، کیوں نہ ٹہلتے ہوئے دروازے کی طرف چلیں؟ میں بالکل بے چینی محسوس نہیں کر رہا ہوں، شاید محمود بھی نہیں کر رہا ہوگا، لہذا ہم دونوں تمہارے ساتھ کیوں چلیں؟ نہ صحیح، لیکن میں ضرور جاؤں گی۔ یہ کہہ کر فرزانہ اٹھی اور ٹہلنے کے انداز میں دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ باقی سب اب اخترابدی کے انتظار میں کچھ پریشانی محسوس کرنے لگے تھے، کیونکہ ایک آدمی کے لیے اتنے آدمیوں کا انتظار کرانا کچھ مناسب بات نہیں تھی۔ پھر کیا مگوئیاں ہونے لگیں، طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں، ہر ایک نے اپنا اپنا خیال ظاہر کیا۔ اچانک محمود نے کہا، فاروق، فرزانہ واپس آ رہی ہے۔ فرزانہ ہی واپس آ رہی ہے، کوئی آندھی تو واپس نہیں آ رہی۔ فاروق بولا، اس کے چہرے کو دیکھو، تم میرا مطلب سمجھ جاؤ گے، محمود نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ فاروق نے جلدی سے اس سمت میں دیکھا جس طرح سے فرزانہ آ رہی تھی، پھر وہ بھی چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ فرزانہ کا چہرہ ستا ہوا تھا، آخر وہ ان کے پاس آ کر تھم سے اپنی کرسی میں گر گئی۔ کیا ہوا، خیر تو ہے؟ میں نے کہا تھا نا چکر شروع ہونے والا ہے، اس نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ تو کیا چکر شروع ہو گیا ہے؟ محمود نے جلدی سے کہا۔ ہاں، شروع ہو گیا ہے، اخترابدی نئے ملاقاتی کے ساتھ اندر آ رہے ہیں۔ کیا تم ان کی کچھ گفتگو سننے میں کامیاب ہو گئی ہو؟ فاروق نے بے چین ہو کر پوچھا۔ نہیں، جب میں دروازے کے نزدیک پہنچی تو اندر آنے کی مڑ چکے تھے، میں نے ایک ہی نظر دیکھ سکی۔ تو پھر اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ فاروق بولا، تبھی خود ہی دیکھ لو گے۔ چند سیکنڈ بعد اخترابدی ایک اور آدمی کے ساتھ اندر آتے نظر آئے۔ محمود اور فاروق نے دیکھا اخترابدی صاحب کے ساتھ وہی آدمی تھا جس کی تصویر میں
جس کی تصویر وہ ایک کمرے میں دیکھ چکے تھے اور اس کے نیچے لکھا تھا میرا مرحوم دوست۔ حیرت انگیز اختر آبدی اور ملاقاتی ساتھ چلتے اندر آ گئے۔ آبدی نے مہمان کے نزدیک کار بلند آواز میں کہا، میرے معزز دوستو، یہ میرے بہت ہی گہرے دوست ہیں، دوسرے شہر سے اچانک ہی آئے ہیں، یہ جلدی میں تھے لیکن میری دعوت پر رک گئے ہیں۔ بہت خوب، کئی آوازیں اپھری۔ نئے مہمان کے لیے ایک اور کرسی لائی گئی۔ اختر آبدی کے نزدیک ہی اس کے لیے جگہ بنائی گئی۔ محمود و فاروق اور فرزانہ نئے مہمان اور اختر آبدی صاحب کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ آخر محمود نے کہا، یہ تو واقعی چکر شروع ہو گیا ہے۔ جس شخص کی تصویر کے نیچے میرا مرحوم دوست لکھا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے زندہ سلامت موجود ہے۔ ہاں، خدا کی قدرت ہے، اب مردہ بھی زندہ ہونے لگے۔ فاروق نے صدا پھری، اور وہ صرف اس لیے کہ ہمارے لیے یہاں ایک قدر شروع ہونا تھا۔ فاروق کی بات پر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکے ہوئے فرزانہ نے کہا، ہمارے میزبان بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ نئے مہمان کے آنے سے پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ ہاں، یہ بات تو واقعی ہے۔ دوسری طرف نیا مہمان بھی کوئی خوشگوار موڈ میں نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس پر جوش کی حالت طاری ہو۔ تمہارا خیال بالکل ٹھیک ہے۔ آخر کھانا شروع ہوا، پھر ختم بھی ہو گیا۔ مہمان رخصت ہونے لگے۔ سب سے آخر میں خان رحمان اور وہ بھی اٹھے تھے، لیکن نئے مہمان نے ابھی تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی تھی۔ شاید اس کا رخصت ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جبکہ اختر آبدی بتا چکا تھا کہ وہ جلدی میں تھا۔ خان رحمان اور ان تینوں نے اختر آبدی سے ہاتھ میں لائے اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر فرزانہ بولی، انکل ہم ابھی واپس نہیں جائیں گے۔ واپس نہیں جائیں گے؟ لیکن کیوں؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس لیے کہ ابھی یہاں ہماری ضرورت ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ ان کے منہ سے نکلا، آئیے ہمارے ساتھ، ابھی سمجھ جائیں گے۔ محمود نے کہا۔ تینوں پھر اندر جانے کے لیے مڑے۔ خان رحمان حیرت زدہ سے ان کے ساتھ چلنے لگے۔ پہلے اسی ہال کی طرف آئے۔ ہال کا دروازہ کھلا تھا اور اندر صرف ملازم تھے جو برتن وغیرہ اٹھانے میں مشغول تھے۔ چنانچہ وہ ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑے۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ اندر سے تیز تیز لہجے میں باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن یہ آواز اختر آبدی کی نہیں تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ آواز نئے مہمان کی تھی اور سنا وہ کہہ رہا تھا، بالکل ٹھیک، تم نے مہمانوں کے رخصت ہونے تک کی مہلت مانگی تھی۔ اب تمام مہمان رخصت ہو چکے ہیں۔ آج 20 سال بعد آخر میں نے تمہیں تلاش کر لیا ہے۔ اب تم میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکتے۔ دیکھ لو، میں تمہارا وہی دوست ہوں جسے تم نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ مجھے زندہ دیکھ کر تمہیں ضرور دھچکا لگا ہوگا، لیکن دراصل بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر تمہارا وار ذرا اونچا پڑا تھا، تم نے مجھے مردہ سمجھ لیا اور میرے سارے ہیرے جواہرات لے کر فرار ہو گیا۔ ہیرے جو تم نے پہلے ہی اپنے قبضے میں کر چکے تھے، لیکن خدا کو میری زندگی منظور تھی، میں بچ گیا۔ اگرچہ پہلے ڈاکٹر نے بھی مجھے مردہ ہی سمجھا اور پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا تھا۔ اس طرح میرے قتل کی خبر اخبارات میں بھی شائع ہو گئی، لیکن اسپتال میں مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے اپنے بچ جانے کی خبر کی اشاعت رکوا دی، کیونکہ میں خود تمہاری تلاش میں نکلنا چاہتا تھا۔ میرے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ سیاب ہونے پر میں نے اپنا محل فروخت کر دیا، زمینیں بھی بیچ ڈالی اور تمہاری تلاش میں شہر شہر کی خاک چھاننے لگا۔ تمہیں اطمینان تھا کہ میں مر چکا ہوں، اس لیے تم بے فکر تھے۔ تم نے اپنے چہرے میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی۔ تمہاری تلاش میں نے اپنی زندگی کے 20 سال صرف کیے ہیں۔ اب میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، لیکن میں تمہیں مار کر خود قاتل نہیں بنوں گا، کیونکہ میں اپنی باقی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنا نہیں چاہتا۔ اس لیے میں تمہیں قانون کے حوالے کر دوں گا، اس کی مدد سے اپنے ہیرے جواہرات وصول کروں گا۔ نئے مہمان کی آواز آنا بند ہو گئی۔ ایک دو سیکنڈ کی خاموشی کے بعد انہوں نے اختر آبدی کی آواز سنی، میرے دوست، پیارے دوست، مجھے اس دنیا میں تم سے عزیز کوئی نہیں۔ تم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو۔ میں نے تمہیں قتل کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی۔ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ساری بات تفصیل سے بتاؤں گا، پھر خود ہی فیصلہ کرنا میں کس حد تک قصوروار ہوں۔ نہیں شکریہ، میں تمہارے ارادوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ تم مجھے مہمان بنا کر ایک بار پھر موت کے گھاٹ اتارنے کا پروگرام بنا رہے ہو۔
تاکہ 20 سال پہلے تم نے جو جرم کیا تھا اس کا نشان مٹ جائے۔ لیکن عابدی اب تم بچ نہیں سکتے، تم غریب تھے، تنگ دست تھے، میں نے تمہیں دوست سمجھا، تمہاری ہر طرح کی مدد کی، تم نے اپنے ساتھ محل میں جگہ دی، اور تم نے ان تمام مہربانیوں کا صلہ یہ دیا کہ مجھے قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ میرے سارے ہیرے جواہرات لے کر فرار ہو سکو۔ تم نے سوچا ہوگا میرے دنیا میں ہے کون، نہ بیوی، نہ بچے، نہ عزیز رشتہ دار، لہذا میرے مرنے کے بعد کون میرے قاتل کی تلاش کے لیے کوشش کرے گا؟ پولیس خود بخود کیس کی فائل بند کر دے گی، لیکن انسان جو سوچتا ہے وہ ہوتا نہیں۔ خدا کو کچھ اور منظور تھا، اسے ابھی میری زندگی منظور تھی، اس نے مجھے بچا لیا، اور آج میں اپنا انتقام لینے کے لیے تمہارے سامنے موجود ہوں۔ اب تم ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش نہ کرو کہ تم بے گناہ ہو۔ میرے پاس تمہارے خلاف مکمل ثبوت موجود ہے، اور پولیس اس ثبوت کی موجودگی میں تمہیں 1 منٹ بھی آزاد نہیں رہنے دے گی۔ اگرچہ اب تم شہر کے سب سے بڑے ٹھیکیدار بن چکے ہو، تمہارے بارے میں اخبارات میں پڑھ چکا ہوں، اور پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں۔ ٹھہرو دوست، جلدی نہ کرو، میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا، میری بات مان لو۔ اس طرح پولیس کے دوڑے جانے سے الجھنوں میں اضافہ ہو گیا۔ اطمینان سے میری بات سن لو، پھر جیسا تمہارا جی چاہے گا کر لینا۔ اس طرح آپ نے پھر درخواست کی، میں دوسری بار تمہارے ہاتھوں موت کے منہ میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کوئی ہے تو تم احتیاط کے طور پر اسے اپنے ہاتھ لے سکتے ہو، لیکن تم ثبوت کیا پیش کرو گے؟ آخر اختر عبدی نے تنگ آ کر کہا۔ ڈاکٹری سرٹیفکیٹ، پولیس کی رپورٹ نے، اس زمانے کے اخبارات میں تمہاری تصاویر، یہ بیانات کہ نواب اعجاز کریم کا دوست اسے قتل کر کے ہیرے جواہرات لے کر فرار ہو گیا۔ اگر وہ قاتل نہیں تھا، اس نے قاتلانہ حملہ نہیں کیا تھا، تو اب تک غائب کیوں رہا؟ اس نے سامنے آ کر یہ بیانات کیوں نہیں دیے کہ اس قتل سے اس کا کوئی تعلق نہیں؟ اعجاز کریم کہتا چلا گیا، یہ سب بالکل غلط ہے، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ تم پہلے پوری طرح یہ میری بات سن لو۔ میں کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور سیدھا پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں۔ ٹھہرو دوست، اختر عبدی نے بکھلا کر کہا، میرے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ میں پولیس کے پاس بھی نہیں جاؤں گا، تو میں یہیں ختم کر دوں گا۔ خبردار، میری پستول میں پوری 6 گولیاں ہیں۔ یہ الفاظ انہیں چونکا دینے کے لیے کافی تھے، اب وہ دروازے پر کھڑے رہ کر مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ اندر کی طرف دھکیلا اور ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں موجود دونوں آدمی زور سے اچھلے، ان کی آنکھیں حیرت سے پھیر گئیں۔ خان رحمان، محمود فاروق اور فرزانہ نے دیکھا نئے مہمان کے ہاتھ میں ایک چمکدار نئے رنگ کا پستول تھا۔ اس کی کہانی ہم ساری باتیں سن چکے ہیں، لہذا بہتر یہ بھی ہوگا کہ پولیس کے پاس جانے سے پہلے یہیں بیٹھ کر اطمینان سے بات کر لی جائے۔ اختر عبدی کے دوست، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر عبدی مجرم نظر آیا تو ہم سب مل کر اسے قانون کے حوالے کریں گے۔ آپ کون لوگ ہیں؟ نئے مہمان نے پریشان ہو کر کہا۔ ہم عبدی کے بہت اچھے دوست ہیں، لیکن انصاف ہمیں زیادہ عزیز ہے۔ خیر، اگر آپ لوگ اس پر بضد ہیں تو میں ابھی پولیس اسٹیشن نہیں جاتا، پہلے سارے حالات سناؤں گا، اور اس کے بعد جو آپ لوگوں کی رائے ہوگی اس کے مطابق کروں گا۔ لیکن اگر میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ مجھ سے ناانصافی کر رہے ہیں اور عبدی کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر میں کوئی رعایت نہیں کروں گا، اور ہاں، اس دوران میرا پستول بستور میرے ہاتھ میں رہے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ خان رحمان بولے، تو پھر اپنا تعارف کرا دیں۔ یہ میرا بہت ہی بہترین دوست نواب اعجاز کریم ہے، اختر عبدی نے تعارف کرایا۔ نواب اعجاز کریم؟ خان رحمان کے منہ سے حیرت زدہ لہجے میں نکلا، ہاں، کیا آپ ان سے واقف ہیں؟ اختر عبدی نے پوچھا، نہیں، یہ نام کانوں کو کچھ مانوس سا لگا ہے۔ اس کے بعد اختر عبدی نے خان رحمان اور ان تینوں کا تعارف کرایا۔ سب لوگ اطمینان سے بیٹھ گئے، ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر کوئی چند منٹ تک اپنی اپنی سوچ میں گم رہا۔ معاملہ حد عجیب تھا، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں پستول موجود تھا اور کسی وقت بھی پستول چل سکتا تھا، تاہم خان رحمان اور محمود فاروق فرزانہ انصاف کا خون کرنا کس طرح گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ خان رحمان، پہلے تو یہ بتائیں آپ لوگ جا کر واپس کس طرح لوٹ آئے؟ نواب اعجاز کریم نے سوال کیا۔ یہ کارنامہ ان تینوں کا ہے۔ ان لوگوں نے کیسے بھانپ لیا کہ ہمارے درمیان کوئی گڑبڑ ہے؟ اس نے پوچھا۔
آپ کی اما سے پہلے ہم اس مکان میں آپ کی تصویر دیکھ چکے ہیں جو کمرے میں لگی ہوئی ہے، اور اس تصویر کے نیچے لکھا ہے میرا مرحوم دوست ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ تصویر خود اختر آبادی صاحب نے بنائی ہے۔ او نواب اجار کریم کے منہ سے نکلا۔ شاہ یہ بات سن کر انہیں بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی کہ ان کا قاتل اپنے ہاتھوں سے ان کی تصویر بنائے۔ بہتر ہوگا کہ آپ پہلے نواب صاحب اپنی کہانی تفصیل سے سنا دیں، اس کے بعد اختر آبادی صاحب۔ ان دونوں کے بیانات کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دراصل واقع کیا ہو سکتا ہے، کس طرح پیش آیا ہوگا، اختر آبادی صاحب کس حد تک مجرم ہیں یا نہیں۔ اگر ہم اس کے بعد بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تو پھر اس سلسلے میں کچھ اور سوچا جائے گا، بلکہ اگر آپ دونوں مناسب سمجھیں تو میں اپنے ایک دوست کو یہاں بلا لوں، وہ ایسے معاملات کا بہت ماہر ہے۔ ہاں رحمان نے کہا، نہیں، اس مرحلے پر میں یہاں کسی اور کو شامل کرنا پسند نہیں کروں گا۔ نواب اجار کریم نے سخت لہجے میں کہا، اچھا تو پھر تفصیل سے سنائیے، 20 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ خان رحمان بولے، ٹھیک ہے، شروع کرتا ہوں۔ میں ایک جدی پشتی نواب ہوں، میرے باپ دادا بھی نواب تھے، ان کے زمانے کی جائیداد اور بہت سے ہیرے جواہرات مجھے ورثے میں ملے۔ اختر آبادی میرے سکول کے زمانے کا دوست ہے، لیکن ایک بہت ہی غریب گھرانے کا تھا۔ میں نے ہر موقع پر اس کی مدد کی، یہاں تک کہ اسکول اور کالج کی فیس تک ادا کی، اور بڑے ہونے پر اسے میں نے اپنی حویلی میں رہنے کی دعوت بھی دی، کیونکہ میرا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میری بیوی صرف 1 سال میرے ساتھ رہ کر فوت ہو گئی تھی، اور میں نے دوسری شادی نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ لہذا میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اپنے دوست اختر آبادی کو اپنے ساتھ رکھ لوں، یہ زمینوں وغیرہ کی دیکھ بھال کا کام بھی کرے گا۔ آبادی نے بھی یہ منظور کر لیا۔ اس طرح ہم دونوں ساتھ رہنے لگے، ہم ایک دوسرے پر جان چھڑکنے لگے۔ کار کے ملازم جتنا احترام میرا کرتے تھے اتنا ہی آبادی کا بھی کرتے تھے۔ میں نے اسے ہر طرح سے مالک بنا دیا تھا۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے کہ وہ واقعہ پیش آ گیا۔ اس روز میں اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ آبادی اندر داخل ہوا۔ یہ غلط ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں اندر داخل ہوا تھا۔ اس موقع پر آبادی چیخ پڑا، تم کھنکارے تھے اور تمہارے کھنکارنے کی آواز میں بخوبی پہچانتا تھا، لہذا میں نے تمہاری طرف دیکھے بغیر کہا، آؤ آبادی، شطرنج کی 1-2 بازیاں ہو جائیں۔ سونے سے پہلے ہم روز شطرنج کی بازی ضرور لگاتے تھے۔ میری بات کے جواب میں آبادی کچھ نہ بولا۔ میں اس کی طرف مڑا ہی تھا کہ کوئی تیز دھار والی چیز میری کمر میں گھس گئی، میرے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکل گئی۔ میں ان سے منہ گرا اور تڑپنے لگا۔ پل بھر کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، لیکن جلد ہی یہ اندھیرا چھٹ گیا اور کسی نے مجھے سیدھا کرتے ہوئے خنجر میری کمر سے نکال لیا۔ میں نے دیکھا خنجر کھینچنے والا آبادی تھا۔ میں نے مشکل سے آواز حلق سے نکالی، آبادی، یہ تم نے کیا کیا؟ میرے ان الفاظ کے ساتھ ہی کمرے میں میرا سب سے وفادار ملازم شیفا اندر داخل ہوا، اور پھر اس کی چیختی ہوئی آواز کمرے میں گونجی، ارے یہ کہ آپ نے سرکار کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر آبادی چلایا، نہیں قتل میں نے نہیں کیا، اور پھر خنجر وہیں پھینک کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے بعد میں مکمل طور پر بے ہوش ہو گیا۔ چیف کا بیان ہے کہ پولیس آئی، ان کے ساتھ ڈاکٹر بھی آیا، اور ڈاکٹر نے یہ کہا کہ میں ختم ہو چکا ہوں۔ اخباری رپورٹر بھی وہاں موجود تھے۔ اس طرح اگلے دن اخبارات میں بھی میرے قتل کی خبر شائع ہو گئی، جبکہ مجھے اسپتال میں پوسٹ مارٹم سے پہلے ہی ہوش آ گیا، اور آخر ڈاکٹر صاحبان کی 3 دن کی مسلسل کوششوں کے بعد میں موت کے منہ سے نکل آیا، لیکن میں نے اپنے بچ جانے کی خبر شائع نہ ہونے دی۔ میں چاہتا تھا خود تمہاری تلاش میں نکلوں۔ میں نے اپنی حویلی فروخت کر دی، زمینیں بھی بیچ ڈالی، کیونکہ اب میری زندگی کا مقصد صرف تم سے انتقام لینا رہ گیا تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم میرے شہر سے اتنی دور ڈیرے ڈالو گے، اور تمہاری تلاش میں مجھے پورے 20 سال صرف کرنا پڑیں گے۔ خیر اب تو تم مل ہی گئے ہو، اور میں تمہیں قانون کے حوالے کیے بغیر نہیں مانوں گا۔ میرے پاس اس زمانے اخبارات موجود ہیں، ان میں میرے ملازم شیفے کا بیان بھی موجود ہے، اور ڈاکٹری سرٹیفکیٹ بھی ہیں۔ پولیس کے ریکارڈ میں خنجر پر پائے جانے والی انگلی کے نشانات بھی موجود ہیں۔ ان حالات میں بھلا تم کس طرح بچ سکو گے آبادی؟ یہ کہہ کر نواب اجار کریم خاموش ہو گیا۔ چند لمحے کے لیے کمرے میں گہری خاموشی طاری ہو گئی۔ آخر محمود نے کہا، اس بیان کی روشنی میں تو اختر صاف مجرم نظر آتے ہیں، لیکن جب تک ان کا بیان بھی نہ سن لیا جائے اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو پھر سنیے، اختر آبادی نے کہنا شروع کیا۔
شروع کے جو حالات اجار کریم نے بتائے ہیں وہ بالکل درست ہیں. انہوں نے واقعی مجھ پر بے تحاشا احسان کیے. میں آج تک ان احسانات کا بوجھ اپنے سینے پر محسوس کرتا ہوں. واقعے کے روز میں اپنے کمرے میں موجود تھا. میرا کمرہ ان کے کمرے کے بالکل ساتھ ہو رہا تھا. اچانک میں نے ان کی چیخ سنی. میں دوڑتا ہوا ان کے کمرے میں داخل ہوا تو یہ اونٹ منہ پڑے تھے اور ان کی کمر میں خنجر گڑا ہوا تھا. میں بدحواس ہو گیا. بدحواسی کے عالم میں نے خنجر ان کی کمر سے کھینچ لیا. اسی وقت انہوں نے آنکھیں کھول دی اور میرے چہرے پر نظر ڈالتے ہی بولے، آپ جی تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے چرا کر کہا، نہیں یہ کام میرا نہیں. اس وقت ملازم شریف اندر آ گیا. اس نے چیخ کر کہا، یہ کیا آپ نے سرکار کو قتل کر دیا؟ میں گھبرا گیا، خنجر وہیں پھینکا اور اپنے کمرے میں بھاگ گیا. اتنے میں شیفے نے چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا. وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، آبدی صاحب نے سرکار کو قتل کر دیا، آبدی صاحب نے سرکار کو قتل کر دیا. اس صورت حال سے میں گھبرا گیا. میں نے سوچا کہیں میں سچ مچ قاتل نہ بن جاؤں. چنانچہ میں نے اپنے کمرے سے چند ضروری چیزیں لی اور کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا. فوراً اسٹیشن پہنچا، اسٹیشن کا ٹکٹ لیا اور گاڑی میں سوار ہو گیا. اتفاق کی بات ہے کہ گاڑی فوراً چل پڑی اور پھر میں سفر پر سفر کرتا ملک اس سے میں آ گیا. میں چاہتا تھا کوئی مجھ تک نہ پہنچ سکے. کئی ماہ تک میں گوشہ نشینوں کی طرح زندگی گزارتا رہا. آخر جب محسوس کیا کہ اب میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے تو باہر نکل آیا. اجار کریم پہ دی ہوئی کئی قیمتی چیزیں میرے پاس تھیں. میں نے انہیں فروخت کر دیا. اس طرح میرے پاس کوئی نقدی جمع ہو گئی. میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے کر رہنے لگا. بس یہ ہے میری کل کہانی. اس روز کے بعد میں نے آج اجار کریم کو دیکھا ہے، جبکہ میں 20 سال سے انہیں مرحوم ہی خیال کرتا رہا ہوں. یہ کہہ کر اختر آبدی خاموش ہو گیا اور اس کے خاموش ہوتی نواب اجار کریم نے کہا، اگر تمہاری یہ کہانی سچ ہے تو تم شہر کے اتنے بڑے ٹھیکیدار کس طرح بن گئے؟ اپنی محنت سے شروع سے میں نے خوب محنت مزدوری کی، پھر ایک ٹھیکیدار کا ملازم ہو گیا. اس کے ساتھ رہتے ہوئے ٹھیکیداری کا کچھ تجربہ ہو گیا. آخر میرے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے. ایک دن جی میں آیا کیوں نہ کوئی چھوٹا موٹا ٹھیکہ لے کر دیکھوں. چنانچہ میں نے سب سے کم بولی دے کر ایک ٹھیکہ لے ہی لیا. ٹھیکیدار نے جب یہ سنا کہ میں نے بھی ٹھیکیداری میں قدم رکھا ہے تو وہ بہت ناراض ہوا اور مجھے ملازمت سے نکال دیا. میں نے پرواہ نہیں کی اور بڑی محنت سے سڑک تعمیر کرائی. اس میں اگرچہ مجھے بہت کم منافع ہوا لیکن سڑک سرکاری حکام کو بہت پسند آئی. اس کے بعد میں نے ایک اور ٹھیکہ لیا. پھر تو مجھے ٹھیکے پر ٹھیکے ملنے لگے، یہاں تک کہ میری دولت میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا. میں نے اپنا ایک مکان خرید لیا. حالات اور بہتر ہوئے تو ایک بڑا مکان خرید لیا. پھر یہ اپنا مکان بنوایا اور میں شہر کا سب سے بڑا ٹھیکیدار ہوں، صرف اس لیے کہ میں نے ٹھیکیداری میں کبھی بے ایمانی نہیں کی، صحیح مال لگایا. اللہ نے نیت کا پھل دیا. یہ ہے میری کہانی. جبکہ میرا خیال ہے تم میرے ہیرو کو فروخت کر کے ٹھیکیدار بنے ہو. نواب اجار کریم نے ناک سکوڑی. وہ ٹھیکیدار اسی شہر میں موجود ہے جس کے ہاں میں نے کئی سال ملازمت کی تھی. اختر آبدی نے جواب دیا، اس سے تصدیق کی جا سکتی ہے. شاید تم نے تجربہ حاصل کرنے کے لیے اس کی ملازمت کی ہو، اس لیے بھی کہ کوئی ایسا موقع آنے پر تم اپنی بے گناہی کے ثبوت میں یہ کہانی سنا سکو. نواب اجار کریم بولا، او خدا، اب میں کس طرح یقین دلاؤں؟ یقین پولیس کو دلانا. نواب بولا، میرا خیال ہے ابھی معاملہ پولیس تک نہیں پہنچنا چاہیے، پہلے ہم خود معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. فرزانہ نے کہا اور اختر آبدی انہیں گھور کر دیکھنے لگا. آخر رہ نہ سکا. خان رحمان، یہ تمہارے بچوں نے جاسوسی کب سے شروع کر دی؟ ابھی سے. خان رحمان مسکرائے. کیا مطلب؟ وہ چونکا. مطلب اگر تم برا نہ مانو تو میں مطلب ہی بتا دیتا ہوں. دراصل یہ ہم سروار نہیں ہیں. اب صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ ان کا تعارف کرا دینا ہی بہتر ہے. کیا مطلب؟ اختر آبدی زور سے چونکا. دراصل یہ انسپکٹر جمشید کے بچے محمود، فاروق اور فرزانہ ہیں. کیا؟ نہ صرف اختر آبدی بلکہ اجار کریم کے منہ سے بھی نکلا اور ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. ناول 20 سال بعد کی قسط نمبر 2 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے. امید ہے آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی. ویڈیو کے متعلق آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کو انوائٹ کریں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل سبسکرائب کریں. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.
ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.